देख रहे हैं आवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो मुआहिदा खत्म होने में 3 रोज बाकी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF की MD से चंद रोज में ही चौथा राबता कर लिया है और ये माशी सूरत हाल के पेश नजर राबता है ताकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं मुल्क की माशी सूरत हाल के उस कगार से मुल्क को बाहर निकाला जाए। दूसरी जानेब फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी आज मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का बयान जी वो रिकॉर्ड पर लाया गया है। साथ ही साथ जहां पर ये सारे मामला थे वहीं दुबई में बड़ों की बैठक जारी है और आज भी दूसरा रोज था बड़ों की बैठक का। और बड़े कौन, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और साथ ही नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की मसरूफियात जारी हैं। आज सुबह भी नवाज शरीफ की खुसूसी मुलाकातें हुई। इंतहाई काबिल एतमाद जराये के मुताबिक खुसूसी मुलाकातों में सियासत से ज्यादा मईशत पर गुफ्तगू हुई और होनी भी चाहिए इस वक्त। साथ ही इत्तलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इन मुलाकातों में ऐसे ममालिक के मंदोबीन भी शरीक हो रहे हैं जो आलमी सियासत पर अपना असर रसूख रखते हैं। और ये कितना अहम होगा ये मुलाकात, ये दौरा UAE में जो इस वक्त वो मौजूद है, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में और चंद घंटों में बल्कि अगर कहा जाए तो पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जी हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो अमरीकी डॉलर है वो मजीद सस्ता हुआ है और ये कुछ दिन से सस्ता हो रहा है। सवाल ये है कि इससे भी क्या इम्पैक्ट आएगा मईशत पर और इससे कुछ बेहतरी नज़र आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि इस सारी सूरत हाल में देखना ये है कि माशी सूरत हाल बेहतर कब होती है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में शरह सूद भी, जैसे कि हमने कल देखा और बताया कि जी सबसे ज़्यादा इस वक्त पहुँच चुका है बुलंद तरीन सतह पर मुल्क के अंदर, जो कि कभी इससे पहले नजर नहीं आया। तो इस वक्त कंसर्न इज मईशत विद द हेल्पिंग हैंडलिंग विद द सियासत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें जिसके ऊपर बात हो। अच्छा, साथ ही नाजरीन बात की जाए आज तो आज खुतबा हज भी हो चुका सऊदी अरब में और खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत दुनिया की मुतादिद ज़बानों में बराह रास्त नशर भी किया गया। और शैतान मुसलमानों में तफरका चाहता है, ऐसी हर चीज़ जिससे इत्तेहाद टूटे दूर रहने का हुक्म दिया गया है खुतबा हज में, और होना भी यही चाहिए। जो यूनिटी है मुसलमानों के अंदर वो इंतहाई अहम है। यूनिटी अगर नहीं होगी तो फ़र्क़ा होगा और आपस में इख्तलाफात होंगे और आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे टर्म्स नहीं होंगे, तो हमेशा हर जगह पे आपको सुबकी का सामना करना पड़ता है। तो अच्छी नीयत के साथ इत्तेफाक, निफाक और यूनिटी, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। इस सब पे बात करेंगे जी। आज सबसे पहले मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जी मोहम्मद अबू बकर है, MNA पाकिस्तान से, अख्वानज़ादा चटान साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिद्दीकुल फारूक साहब है सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी कि आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं जाती हूँ जी सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तो नहीं आए अब तक, जो लोग सवाल करते रहे माजी में भी, लेकिन दुबई में नवाज शरीफ साहब की मसरूफियात सियासत से ज़्यादा जो है वो मईशत तवज्जो और अहम मौजू और होनी भी चाहिए। और जो है वो खुसूसी मुलाकातें भी हो रही हैं, मईशत पे जोर भी है, बहरान से निजात दिलाने पर लाए अमल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जाएगा, कैसे मुल्क को इस सारी सूरत हाल से, इस बहरान से निकाला जाएगा? और अब तक जो मुलाकातें हुई हैं, फॉलोअप मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो उसमें कोई अच्छी मस्बत आवाम के लिए कोई खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मुबारक दूंगा खुतबा हज्जतुल विदा की। कल वहाँ सऊदी अरब में ईद भी है और गोया कुर्बानी और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। और खुतबा जो है, जो उसमें दर्स दिया गया है, उस पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा
खुद मुसलमानों को अमल दरामद करना हो। मुसलमान अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर ये खुतबा महज खुतबा ही रह जाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल करें। दूसरी बात आपने फरमाई है नवाज शरीफ साहब की, बात यह है कि पाकिस्तान को जब भी ये टेक ऑफ करने लगती है हमारी मईशत, एक नीचे से एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए एक रॉकेट मारते हैं और जहाज गिरा देते हैं, चाहे वो 93 हो, 99 हो, 2000 और जनाब अली 17, 18 हो। अब आप देख लीजिए कहाँ था पाकिस्तान और कहाँ है इस वक्त। तो इस सारे जो सूरत हाल है, जो बार बार पाकिस्तानी मईशत को डिरेल कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, इसका इलाज करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जो आपने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और लोग, आपने ये भी बताया कि दोस्त मुल्कों के नुमाइंदे भी मिल रहे और लोग भी मुलाकातें कर, तो इस क़यादत से यही तवक्को करनी चाहिए कि ये मिसाक जमहूरियत के बाद मिसाक मईशत करेंगे और मिसाक जमहूरियत और मईशत दोनों को मिला के वो मिसाक बनाएंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक पैदा हो, कौमी इत्तेफाक राय बुनियादी बातों पर पैदा हो, सियासत से गैर आइनी गैर जमहूरी चीज़ें निकाल दी जाएं और पाकिस्तान आगे बढ़े। ठीक हो गया। अच्छा, क्या लाए अमल बनाया जा रहा है, क्या अब तक सोचा गया है, वो थोड़ा उस पर भी मैं चाहूंगी जरा बात कर सकें। और मेनली पर्पस जो सारी मीटिंग्स हो रही है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात के ऊपर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी राजी है मौजूदा हालात में कि जी वक्त पे इंतखाबात किए जाएं, बर वक्त हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि जी थोड़ा सा डिले किया जाए ताकि जो माशी सूरत हाल है उसको पहले कंट्रोल किया जाए। जी जो सूरत हाल भी इत्तेफाक राय से बने, अपना रिदा इस मौके पे, चूँकि ये बातें हो रही हैं, तजावीज़ आ रही हैं, कुछ तजावीज़ मानी जा रही हैं, कुछ तजावीज़ पर जब इख्तिलाफ राय आता है दूसरी तजावीज़ आ रही हैं। इस मौके पे हतमी तौर पर कोई बात सवाए इसके नहीं की जा सकती कि ये लोग नेक नियती से बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हल करने में अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो भी जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब आइंदा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे, इलेक्शन बर वक्त होंगे। फ़र्ज करें आप जो बात कह रही हैं, अगर कोई थोड़ी बहुत ताख़ीर होगी भी महीना 2 महीने की, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छे फैसले हों। ओके, अख्वानज़ादा चट्टान साहब आपकी तरफ आऊंगे। अख्वानज़ादा चट्टान साहब, बड़ों की बैठक हो रही है सारे और सियासी मामलात ज़ेर बहस भी हैं, ज़ेर गौर भी हैं, मौशी मामलात भी हैं, इलेक्शंस की तैयारी पे भी बात हो रही है और इलेक्शन वक्त पे हैं, लेट हैं, क्या हो रहा है थोड़ा सा बताइए। जो खबरें इस गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी सदाकत है और क्या कोई हतमी राय तक दोनों सियासी जमातें पहुंच गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो इत्तेहादी जमात हैं जिन्होंने मुतहदा तौर पे आदमी एतमाद लाया था और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह हुआ कि एक वजीर आजम को जमहूरी और आईनी तरीके से निकाला गया, तो ये इत्तेहाद चंद चीज़ों के लिए हुआ था और हमारा एक एजेंडा था कि हमारे पास जितना भी टाइम है हम इसको मुकम्मल करेंगे। इसमें सबसे पहला एजेंडा तो ये था कि जिस टाइम पे ये इंतकाल हो रहा था तो मुल्क रेड लाइन तक पहुंच गया था और हम मजबूर हो गए कि इस मौजूदा जो रजीम है उसको निकाल ले, और क्योंकि इनके नालायकी नाअहली की वजह से मुल्क इस हद तक पहुंच गया था कि हमारे खदशा था कि अगर 2 महीने भी हम लेट हो गए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की मईशत को, मुल्क के इल्मी असासों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। तो इस वजह से हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके, सब लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग 1 साल और इंतजार करते तो पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बंदा नहीं होता।
لیکن ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر کے اور ہم نے ملک کے ترجیح دی اور ملک کے بچانے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہو گئے اور ہم نے یہ عہد کیا کہ پستا پال تو ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے, اس کو سری لنکا نہیں بننے دیں گے. دوسرا یہ کہ ہم الیکشن رولز میں اصلاحات کریں گے. تیسرا ہم جوڈیشری میں اصلاحات کریں گے. چوتھا ہم نیب میں اصلاحات کریں گے. اور آخری ایجنڈا ہمارا یہ تھا کہ ہم معیشت پہ ایک میثاق کریں گے. جو ہم نے شروع ہی دنوں میں جو پی ٹی آئی کا حکومت بنا تو جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو دعوت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آئندہ پاکستان کا جو مسئلہ ہوگا وہ معیشت کا ہوگا. تو ہم نے ان کو دعوت دیا کہ ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے. ہم پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ایسے پالیسی بنائیں کہ وہ سب کا متفقہ اور متحدہ پالیسی ہوں, چاہے جو بھی حکومت بنے اور آئندہ جتنی بھی حکومتیں آئے وہ اس پالیسی پہ عمل درآمد کرے. اور اس میں ایک شارٹ ٹرم کی پالیسی ہوں, ایک لانگ ٹرم کی پالیسی ہوں. تو اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو الیکشن پہ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے نہ آگے لے کے جانا چاہیے اور نہ اس سے پہلے کرنا چاہیے. اپنے ٹائم پہ اسمبلیوں کو چلا جانا چاہیے اور اپنے ٹائم پہ الیکشن کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ معیشت پہ ایک اس طرح کا میثاق کرنا چاہیے تمام پارٹیوں کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ. ہمارے ملک کی جتنی بھی ادارے ہیں سب کو آن بورڈ لینا چاہیے, تمام پارٹیوں کو, چاہے جس کا نمائندگی پارلیمان میں ہے کہ پارلیمان سے باہر ہے, ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے. اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک شارٹ ٹرم پالیسی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانا چاہیے اور پھر اس روڈ میپ پہ مکمل عمل کرنا چاہیے. اور اس چیز کا تمام پارٹیوں کو پابند بنانا چاہیے کہ چاہے جس کا بھی حکومت ہو لیکن ہماری معیشت کا جو پالیسی ہے, ہماری معیشت کا جو روڈ میپ ہے, یہی روڈ میپ ہوگا اور اس پہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس ایک حقیقی معنی میں ایشین ٹائیگر بنائیں گے, جس میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر ہم سارے سر جوڑ میں بیٹھ جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے وہ سب کچھ دیا ہے. سب سے پہلا تو پاکستان کو جو کچھ دیا ہے وہ پاکستان کا جغرافیہ ہے کہ پاکستان کا بغیر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن نہیں ہو سکتے, اس میں ٹریڈ نہیں ہو سکتے. دوسرا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر دیا ہے اور ایسے جگہ پہ اور جغرافیہ پہ سمندر دیا ہے کہ ساری دنیا کا جو ٹریڈ ہے سمندری وہاں سے ہو کے جاتا ہے. گوادر ہے ہمارے پاس, کراچی پورٹ ہے ہمارے پاس, اور بھی اس میں بہت سارے گنجائش ہے. ہمارے پاس جنگلات ہے, ہمارے پاس سیاحت ہے, ہمارے پاس معدنیات ہے, کول ہے, گیس ہے, پیٹرول ہے, کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, زمرود ہے. یعنی دنیا میں جتنے معدنیات پائے جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اس طرح کا معدنیات ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. چاندی ہے, سونا ہے, ہر چیز یہاں پہ ہے. کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے کہ ہم معیشت کے لیے ایک پلان بنائیں اور اس پہ ہم عمل درآمد کریں. اور میرے ناقص رائے سے ہم نے جو شارٹ ٹرم پالیسی بنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زراعت پہ توجہ دے دیں, نمبر ایک. دوسرا ہم آئی ٹی پہ توجہ دے دیں. تیسرا ہم توجہ دے دیں ہاؤسنگ پہ. اور چوتھا ہم توجہ دے دیں اپنے نوجوانوں پہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کاروبار کی طرف راغب کریں. ہم کیونکہ ہمارا ہر نوجوان جو ڈگری لیتا ہے پھر ڈگری ہاتھ میں لے کے اور سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ اپنا کاروبار کو روزگار سمجھتا ہی نہیں ہے. تو پہلے ہم نے اپنے نوجوانوں کو کاروبار کی طرف راغب کرنا ہے, ان کو قرض دینے ہیں, ان کو ٹیکس میں چھوٹ دینا ہے کہ وہ کاروبار میں. اور ساتھ ساتھ خواتین, پاکستان میں خواتین ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس کو ہم نے دنیا کے اور معیشت سے بالکل دور رکھا ہے. ہم نے خواتین کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ بھی ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے. اور یہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسکل دے دیں. جو باہر دنیا میں اب ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ بغیر اسکل کے جاتے ہیں, وہ دریابی راستوں سے جاتے ہیں, وہ پیدل راستوں سے جاتے ہیں, بڑے بڑے اموات ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں.
تو ہم نے ایک اس طرح کا پالیسی بنانا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکل دے دیں, ہم اپنے نوجوانوں کو سکل دے دیں, اس کو نرسنگ کا ٹریننگ دیا جائے, ٹیکنیکل ٹریننگ, اس میں الیکٹریشین کا ٹریننگ دیا جائے, اس کو سیول میں ٹریننگ دیا جائے, میکینیکل میں ٹریننگ دیا جائے, مختلف قسم شعبات میں اس کو ٹریننگ دیا جائے, اس کو سکل دیا جائے, اس کو ٹیکنیکل کام سکھایا جائے, اور اس کے بعد اس کو باہر دنیا میں بھیجا جائے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو روزگار بھی وہاں پہ ملے گا آسانی سے, ان کا آنا جانا بھی قانونی طریقے سے ہوگا, اور وہ زر مبادلہ بھی بہت کمائے گا. تو یہ ہمارا شارٹ ٹرم پالیسی ہونا چاہیے. اور لانگ ٹرم پالیسی ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ, لیکن خصوصی طور پہ جو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ممالک ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, تاجکستان, رشیا, قازقستان, ان ممالک کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کرنا چاہیے. اور وہ لوکل کرنسی میں بھی ہو سکتا ہے, ہمارا مشترکہ کرنسی بھی بن سکتا ہے یورپی یونین کی طرح, اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہم ایران سے گیس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اس کو گندم دیں گے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ڈالر ہے اس پہ انحصار بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور باقی جو میں نے آپ کو بتا دیا, آئی ٹی سے ہمیں بہت ڈالر آئے گا. اگر ہم ایگریکلچر کو ترقی دے دیں تو ایک تو جو ہم باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ ڈالر بچ جائیں گے. دوسرا یہ کہ باہر کے زمیندار کو جو ہم پیسہ دیتے ہیں, ان کو جو ہم بینیفٹس دیتے ہیں, وہ ہم اپنے کسان کو دے دیں تو لوگ میں خوشحالی آئے گی. تو میرے خیال سے اس طرح کی پالیسی اگر ہم بنائیں گے تو کوئی ناممکن نہیں ہے. پاکستان کو اللہ نے جنگلات, دریا, ہر چیز سے مالا مال بنایا ہے. موسموں کے لحاظ سے دیکھ لے, ٹھیک ہے. اچھا افضل زادہ چٹان صاحب, ایک طرف تو یہ بات ہو گئی, بالکل آپ نے کہا, دوسری طرف کیا ابھی فائنل فیس میں چیز طے ہو گئی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے اس کے لیے ناموں کا بھی چناؤ کر لیا گیا ہے, فائنلائز ہو گئے نام؟ دیکھیے جو مجھے تو نہیں پتا کہ کیا کیا طے ہو چکے ہیں, کیا کیا نہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ کن کن چیزوں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, معیشت کے تسلسل کے لیے مذاکرات ہو رہی ہے, ہمارے آپس میں چھوٹی چھوٹی ایشوز ہیں اس کو ختم کرنے پہ مذاکرات ہو رہی ہیں. اگلے وزیر اعظم کے لیے کس کا قرعہ جو ہے وہ فائنلائز ہو رہا ہے؟ کچھ آپ لوگ آپس میں کچھ بیٹھ رہے ہیں, کوئی ایڈجسٹمنٹ؟ وزیر اعظم کے لیے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ فیصلہ تو عوام کا. کوئی ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشنز میں اگلے ہوگی کیا جو ہے وہ فائنلائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی وہ تو تب فائنلائز ہو سکتے ہیں جب وہ ٹائم یہ اسمبلی پورا کریں گے, اور پھر اس کے بعد اپوزیشن سے اور حکومت سے نام دیا جائے گا, تو پھر وہ مرحلہ شروع ہوگا. ابھی اس مرحلے تک تو ہم نہیں پہنچے ہیں. یہ جو ہمارے کچھ دوست خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو جائے گا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لیٹ ہوگا, کیونکہ ہمارے ملک کی جو حالات ہے اور خصوصی طور پر ہمارے ملک کی معیشت کی جو حالات ہے, کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. دوسرا جو انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا جتنا تیزی سے, اور ون بیلٹ ون روٹ کا جو ہمارا منصوبہ ہے وہ جتنا تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھ رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی نگران حکومت اس طرح کے معاہدات کسی دنیا کے ساتھ کر سکتی ہے. وہ کوئی منتخب حکومت ہی وہ اس طرح کے معاہدات کر سکتے ہیں, جس طرح کے توزن کھاسا کا معاہدہ تھا یا ٹاپی کا معاہدہ تھا. اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ کوئی منتخب حکومت کر سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو ہم لیٹ کر سکتے ہیں, اور یا کسی نگران حکومت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ 3-4 مہینے کا ٹائم یا 5 مہینے کا ٹائم زیادہ لے لیں, کیونکہ ہماری معیشت کے لیے یہ ہمارا معیشت اس چیز کا اجازت ہمیں نہیں دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن ٹائم پہ ہوگا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ دبئی میں اکٹھے ہو گئے ہیں کہ الیکشن کو صاف بنائیں, شفاف بنائیں, چاہے جو بھی الیکشن. اوکے, پرٹیننٹ پوائنٹ آ گیا. صدیق الفاروق صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گی. صدیق صاحب بہت ڈیٹیل میں جا کے بتا دیا افضل چٹان صاحب نے بھی, مسلم لیگ نون بھی اسی حوالے سے انہی لائنز پہ کر رہی ہے. اور کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ پنجاب میں کیسے ہوگا؟ کیا
اب پتہ نہیں آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں یا حکومت کیا سوچ رہی ہے, پی ٹی آئی الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکے گی نہیں, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کس طرح سے کنٹیسٹ کریں گے؟ پنجاب اصل میں ظاہر سے پوری پاکستان کی نظر اس پہ ہوتی ہے, پنجاب پہ بھی. اینڈ آن اندر ہینڈ ویری امپورٹنٹ کہ جو یہ تحریک استحکام پاکستان جو پارٹی نکلی ہے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے, یا کس طرح سے کیا کیا جائے گا؟ کچھ اس پہ بھی کوئی فائنلائز ہوئی باتیں؟ دیکھیں رضا, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم لوگ اجازت دے رہے ہیں تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی, حکومت یہ بات آپ نے درست نہیں کی. نہیں دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, میں نے سوال کیا ہے. ہمارا کام نہیں ہے بھائی, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ ان پر اگر کوئی ایسے مقدمے ہیں جو مقدمے سنگین ہیں, حکومت کیا سمجھتی ہے, حکومت کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اپنی سزا بھگتے. ہم کسی معصوم کو سزا دینے میں یقین نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی, جی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا اپنا اپنا پلیٹ فارم ہے, اپنا جھنڈا, اپنا منشور. یہ اگر میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت یہ ایک میثاق ہو جائے, اتفاق رائے بنیادی نکات پر ہو جائے, تو منشور بھی ملتے جلتے ہی ہوں گے. اب ہر پارٹی بس الیکشنوں کے دوران ناشائستہ بات نہیں ہونی چاہیے, جھوٹے وعدے نہیں ہونے چاہیے, اپنا اپنا پروگرام پیش کریں. اگر کہیں لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جانی چاہیے تو یہ لیڈرشپ فیصلہ کر لے گی, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن لڑ لے اور پھر جتنی سیٹیں آئیں اس کے بعد ہم مل بیٹھ کے, جس طرح سے آپ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی ہے پاکستان میں 5 سال کے لیے, پھر اسی طرح ایک حکومت بناتے ہیں. یہ اگر لیڈرشپ فیصلہ کر لے تو کر لے فیصلہ, اچھی بات ہے. نہیں فیصلہ کرتی, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میجارٹی جس کی مرکز میں آئے وہ مرکز میں بنا لیں, صوبوں میں جن کی میجارٹی آتی ہے وہ صوبوں میں بنا لیں, تب بھی ٹھیک ہے. آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا ہے, اوکے. اچھا, میں واپس اخوانزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ تھوڑا سا بتائیے گا پنجاب کے حوالے سے کہ کیا اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی؟ بندے ہی نہیں مل رہے یار, مار گھوم کے تک گئے یار. صدیق الفاروق صاحب, سوری اخوانزادہ چٹان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اخوانزادہ چٹان صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی ابھی تک تو ہمارا پنجاب کے حوالے سے. جی دیکھیے, جو پورے ملک کے لیے ہمارے اپنی پالیسی یہ ہے پارٹی کے کہ ہم کسی کے ساتھ الیکشن میں اتحاد نہیں کریں گے, ہم اپنے پلیٹ فارم کے الیکشن لڑیں گے. اوکے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے آپس میں اتحاد ہو, ہم تو اتحاد میں بھی تھے, ابھی بھی جو ہمارا اتحاد ہے ایسے ٹائم پہ جو جتنے ضمنی الیکشن آ گئے, ہم اپنی ٹکٹ سے لڑے, مسلم لیگ اپنی ٹکٹ سے لڑے. کشمیر میں آپ جو دیکھ لیں وہاں پہ الیکشن ہوا ہے, ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ تھے, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. گلگت بلتستان میں دیکھ لیں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے. تو یہ ہے کہ ہم اور مسلم لیگ نون پہلے بھی الیکشن لڑے تھے, ہم ابھی بھی جو اتحاد میں ہے تو اس ٹائم کی بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں, اور آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. لیکن ہم نے ایک میثاق کیا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ضرور لڑیں گے. ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں, لیکن جب ملک کے مفادات آئیں گے, جس طرح کہ ہم 18ویں ترمیم ہم نے کیا تو 18ویں ترمیم میں بھرپور ساتھ دیا تھا مسلم لیگ نون میں. مسلم لیگ نون کے بغیر, تعاون کے بغیر ہم 18ویں ترمیم کر نہیں سکتے تھے. ہم نے اپنے دور میں ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑا, تو وہ جنگ میں بھی اگر مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اس طرح کے صوبوں کو ہم نے حقوق دیا تھا, آغازی حقوق بلوچستان کیا تھا, اور ان سب میں مسلم لیگ نون نے ہمارا ساتھ دیا تھا. اس طرح ان لوگوں کی جو حکومت تھی اس ٹائم پہ بھی جو ملک کے مفادات کے لیے یہ لوگ کچھ کر رہے تھے, تو ہم نے بھرپور اس کا ساتھ دیا ہے.
اس کے خلاف جو غیر جمہوری طریقے سے ایک دو پارٹیاں آ گئی، ایک دونوں کزن آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ گئے اور غیر قانونی طریقے سے حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس کا بھرپور مخالفت کی اور مزاحمت کیا اس چیز کا. تو آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، لیکن مخالفت میں اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک اپوزیشن کے خلاف جو عمران خان صاحب پہ وہ چلا گیا تھا کہ میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، میرے ساتھ بات کرے تو آرمی چیف میرے ساتھ بات کرے، میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو ہم ایک دوسرے کے اپوزیشن ضرور کریں گے، لیکن تعمیری اپوزیشن کریں گے. ہم اس طرح کی اپوزیشن کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، جیسے ابھی آپ دیکھ لیں بجٹ پہ پیسے نہیں ملے سیلاب زدگان کی، اس پہ چیئرمین بلاول صاحب نے احتجاج کیا. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر سیلاب زدگان کو پیسے نہیں ملتے ہیں، ان کی مدد نہیں کیا جاتا ہے تو ہم بجٹ میں ساتھ نہیں دیں گے. تو تعمیری تنقید تو ایک دوسرے پہ کریں گے. تعمیری اپوزیشن ہم نے پہلے بھی ایک دوسرے کا کیا ہے، ہم اب بھی کر رہے ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو وہ ہے وہ کر رہے ہیں، تعمیری تنقید ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن الیکشن میں نہیں سمجھتا ہوں، ابھی تو بہت ارلی ہے. یہ تو تب فیصلہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ اتحاد کرے گا جب اسمبلی کا ٹائم پورا ہو جائے اور نگران حکومت بنے تو ان چیزوں کے فیصلے ہوں گے. لیکن اب اسی تو جتنا میں نے لیڈرشپ کو سنا ہے، میں خود کی اسی کا ممبر ہوں، ہمارے میٹنگ ہوتے ہیں، تو فی الحال ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے پورے پاکستان میں اور کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا، میں ابو بکر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ابو بکر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا ابو بکر صاحب، اب دبئی میں ہم دیکھ رہے ہیں سارے سیاسی جماعتوں کے بڑوں کی بیٹھک اس وقت موجود ہے جی، اور چل رہی ہے 2 دن سے. ایم کیو ایم اس میں کدھر کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں، انتخابات ہیں، اس میں ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے؟ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، ڈیلے ہونے چاہیے؟ معاشی صورتحال کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے ملک کی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر دفعہ آپ وفاق میں حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو دیکھیں اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، ہم نے تو اپنا جاری رکھا ہوا ہے اور ہم اپنی الیکشن کی تیاریوں میں بھی مشغول ہیں. اس میں ہم نے 2-3 چیزیں ابھی چل رہی تھی، جس میں سینسس تھا اور الیکشن کے جو لسٹ ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے کچھ تحفظات ہیں، کچھ اس میں خامیاں ہیں، جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے وہاں اسلام آباد میں بھی بات کی ہے کہ الیکٹورل لسٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ پورے صوبے کی بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ الیکٹورل لسٹ اگر اس کے اندر 18 سال کا کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر شامل کر دیا جاتا نام. اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے الیکشن والے دن ووٹر آ کر ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ووٹر کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے اور اس کے کمپیوٹرائز لسٹ میں اس کا پراپر نام یا تو اس کے پرماننٹ ایڈریس پہ یا اس کے جو عارضی پتہ ہوتا ہے اس پہ ہونا چاہیے، جو اس نے آپشن دیا ہوا ہے. لیکن ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا، پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی گھر کے ووٹ جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں اور مختلف کانسٹیٹوئنسی میں پھینک دیے جاتے ہیں. ایک ہی ایڈریس ہے، ایک ہی گھر ہے، لیکن پتہ چلا کہ 2 کا ووٹ جمشید ٹاؤن میں ہے، 2 کا ووٹ لانڈی میں ہے. تو یہ بہت زیادہ پریشانیوں سامنے آئی تھیں اور ہم نے خود پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کی تیاری، بالکل ہم الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے. ملک میں ڈیموکریسی ہے اور 5 سال ایک ٹینور پورا ہوا. 5 سال مکمل ہونے کے بعد ڈیموکریسی کے اندر جمہوری روایات کے مطابق 5 سال مکمل کر لی حکومت نے، لہٰذا 5 سال مکمل ہونے کے بعد الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن پروسیس میں جانا چاہیے. جو بھی نگراں گورنمنٹ آتی ہے، نگراں گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ 60 دن کے اندر 2 آپشن ہوتا ہے کہ وہ 60 دن یا 90 دن، تو اس کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. اور اس کے بعد جو بھی جماعت جس کے پاس بھی اکثریت ہوتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، تو اس وقت تو الیکشن کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا
सूरत-ए-हाल नहीं है, तो जो लोग कामयाबी से हमकिनार होंगे फिर उस वक्त देखा जाएगा कि किस तरह हुकूमत तश्कील पाती है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है और हमने तो इलेक्शन के हवाले से अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। अपने वोटरों में, अपने लोगों में हमने मीटिंगों का आगाज कर दिया है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ इलेक्शन का मामला है, दूसरा क्या सिर्फ हम देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में कोई कराची के हवाले से भी, जैसे कि अभी मुल्की सतह पे मैं बात कर रही हूँ, पंजाब में और दीगर सूबों में भी कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एमक्यूएम इसको कैसे देखती है, कराची की सियासत में भी, और जाहिर सी बात है जो इस वक्त सारी सूरत हाल है दुबई में जो हो रही है मुलाकातें और चीज़ें हो रही हैं, क्या उसमें एमक्यूएम भी पार्ट ले रही है? नहीं, एमक्यूएम उसमें अभी एमक्यूएम ने उसमें कहीं पे भी ना शिरकत की है, ना शिरकत करने का फिलहाल कोई इरादा है। दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो अपने मुज़ाकरात कर रही हैं और ये इख्तियार और होता है सियासी जमातों का कि आप अफ़ाम तफ़हीम के साथ एक दूसरे के साथ मिले। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वहाँ पे मौजूद हैं, वो आपस में मुलाकातें कर रहे हैं और आइंदा की हिकमत। जहाँ तक एमक्यूएम की बात है तो सीट एडजस्टमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हम समझते हैं कि ये हमेशा से हमारे पास रहा है, तो उन कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो एमक्यूएम धड़ल्ले से लड़ेगी। जहां तक है ऐसी सीटें, कुछ सीटें हैं जैसे अंदरूनी सिंध में हमारा वोट बैंक है, हम महसूस करते हैं कि जहां पे किसी और की तादाद ज्यादा है और हमारे वोटर की तादाद कम है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। कहीं हम ज्यादा हैं तो वो हमें सपोर्ट करें और कहीं अगर उनकी तादाद ज्यादा है तो हम किसी और को सपोर्ट करें। तो ये तो जब इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर हम खास तौर पे अंदरून सिंध के अंदर हमारी ये स्ट्रेटेजी, पहले भी हमने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और हमने सपोर्ट की थी। अब किसे सपोर्ट करना है ये तो फिर हमारी पार्टी क़यादत बैठ के फैसला करेगी, तो उसके मुताबिक फिर जो है ना उस वक्त अनाउंसमेंट किया जाएगा। माशी सूरत हाल के लिए आप लोग कितने कंसर्नफुल हैं और आप लोग कैसे देख रहे हैं, और खासतौर पे चूंकि आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ऐसी सूरत हाल में अभी जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा कि मुआहिदा खत्म होने में भी 3 रोज बाकी हैं, वजीर आजम लगे हुए हैं, IMF की MD से भी चौथा राब्ता हो गया है कुछ रोज के अंदर। आप लोगों की वजीर आजम साहब से इस मामले पे कहाँ तक और वजीर खजाना से बात हुई है? और चूंकि आप खुद भी देख रहे हैं जो शरह सूद है, जो इन्फ्लेशन है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बहुत ज्यादा कराची के लोगों में भी आ रहा है नजर। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया और इस हवाले से माशी सूरत हाल तो ये हकीकत है और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है और जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। वफाकी हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसमें बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें IMF की तरफ से शरायतें हैं। अब उन शरायतों को मानना भी जरूरी है और मानते हैं तो उसका असर फिर अवाम पे भी पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है कि उसे बहरहाल ना चाहते हुए बहुत सी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन जो बजट पेश किया है अभी वफाकी हुकूमत ने, वो इन हालात में मैं समझता हूं कि इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और अगर IMF के हवाले से जो बातचीत चल रही, जो अभी तक हम किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया, अल्लाह से ताला से ये उम्मीद है कि इस बहरान से निकल जाएंगे और IMF से अपने बातों को मनवाने में शायद कामयाबी अल्लाह ताला दे दे। तो इसमें कोशिश कर रही है फेडरल गवर्नमेंट भी, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर खुद गए और उन्होंने अपनी पूरी इस हवाले से कोशिश जारी रखी हुई है। और इसहाक डार साहब भी इसमें परसों में असेंबली में था और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि IMF से हमारी तकरीबन बात मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे IMF जो इंसिस्ट कर रही है, अब हुकूमत को ये देखना है कि उन चीजों को किस तरह से कवर किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबूबकर साहब आपका, ख्वानज़ादा चटान साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो भी कंसर्नफुल है और उसी हवाले से हर चीज़ जुड़ी हुई है। सियासत अपनी जगह, लेकिन जब तक मईशत ठीक नहीं होगी, आम आदमी के घर का खर्चा नहीं चलेगा,
معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جلد سے جلد حل ہوں اور IMF کے ساتھ جو ڈیل اور نو ڈیل کی جو خبریں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک سمرائز پوائنٹ اور ایک فائنل پوائنٹ پہ جا کے وہ معاملہ پہنچے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے کوئی اچھی خبر سامنے آئے. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.